حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے۔ بنو قیس نے قافلے کو لوٹا جس میں حضرت زید بھی تھے۔ ان کو مکہ کے بازار میں لا کر بیچا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو انہوں نے زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کر دیا۔ زید کے والد کو ان کے فراق کا بہت صدمہ تھا اور ہونا ہی چاہیے تھا کہ اولاد کی محبت فطری چیز ہے۔ وہ زید کے فراق میں روتے اور اشعار پڑھتے پھرا کرتے تھے جن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ میں کبھی بھی نہیں تھکوں گا، آپ کو ڈھونڈتے ہوئے ساری زندگی گزار دوں گا۔ ہاں، میری موت ہی آ گئی تو خیر کہ موت ہی ہر چیز کو فرا کر دینے والی ہے۔ آدمی خواہ کتنی ہی امیدیں لگائے مگر اپنے بعد فلاں رشتہ داروں کو اور آل اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی اسی طرح زید کو ڈھونڈتے رہیں۔ غرض یہ اشعار وہ پڑھتے تھے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کو جانا ہوا اور انہوں نے زید کو پہچانا، باپ کا حال سنایا، شعر سنائے، ان کی یاد و فراق کی داستانیں سنائیں تو حضرت زید نے ان کے ہاتھ میں 3 شعر کہہ کر بھیجے جن کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں مکہ میں ہوں، خیریت سے ہوں، تم غم اور صدمہ نہ کرو، میں بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر زید کی خیر و خبر ان کے باپ کو سنائی اور وہ اشعار سنائے جو زید نے کہہ کر بھیجے تھے، اور پتہ بتایا۔ زید کے باپ اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ تحقیق کی، پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو۔ تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا دیتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان کرو اور کرم فرماؤ اور فدیہ قبول کر لو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، زید کی طلب میں ہم لوگ آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اتنی سی بات ہے؟ عرض کیا کہ حضور بس یہی غرض ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کو بلا لو اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیہ ہی کہ وہ تمہاری نظر ہے تمہارے ساتھ جا سکتے ہیں، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا، یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید بلائے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید نے عرض کیا کہ حضور، میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو، اور باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ زید نے کہا کہ ہاں، میں نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ایسی بات دیکھی ہے کہ جس کے مقابلے میں میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ زید اس وقت بچے تھے، بچپن کی حالت میں سارے گھر کو، عزیز و اقارب کو غلامی پر قربان کر دینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے وہ ظاہر ہے۔